بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے۔ تو آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے پچھلے بلاگ میں مسجدوں کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں جانا تھا۔ تو آج ہم ہماری 3 مساجد مسجد الحرم، مسجد نبوی اور مسجد الاقصیٰ کے بارے میں جانیں گے۔ یہ تینوں مساجد ہمارے لیے بہت اہم ہیں اور ان تینوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ 3 مساجد ایسی ہیں جن کی طرف محض زیارت کی نیت سے جانا جائز ہے اور جن کی زیارت پر بھی ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد الاقصیٰ کی زیارت کے علاوہ کسی اور مقام کی زیارت پر ثواب کی نیت سے اس کی طرف سفر نہ کرو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی کہ مومن اگر ثواب اور زیارت کی نیت سے کہیں سفر کر کے جانا چاہے تو صرف ان 3 مساجد میں جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں، اور کسی مقام کی زیارت ثواب کی نیت سے کرنا ممنوع ہے، منع ہے۔ صرف 3 مقام پہ ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں، ثواب اور زیارت کی نیت سے، اور وہ 3 مقام مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد الاقصیٰ ہے۔ تو ان تینوں مساجد میں سے کسی بھی مسجد میں زیارت اور ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ بیت اللہ کی تو بات ہی الگ ہے، بیت اللہ تو حج کے لیے بھی جایا جاتا ہے، لیکن اگر ہم مسجد نبوی، صرف مسجد نبوی جانا چاہیں زیارت کے لیے تو ہمیں اجازت ہے اور ہم جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امت مسلمہ مسجد الاقصیٰ کی زیارت کے لیے جانا چاہیں تو وہاں بھی جا سکتی ہیں۔ زیارت اور ثواب کی نیت سے یہ 3 مساجد میں جا سکتے ہیں۔ تو ان تینوں مساجد کی اہمیت کا ہمیں اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں مساجد کا ذکر ایک ساتھ بارہا کیا ہے۔ مسجد الحرام یعنی بیت اللہ کے بارے میں میرا رب آل عمران میں فرماتا ہے، بلا شبہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، بہت بابرکت اور جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا ہے، بیت اللہ میں ملتزم ہیں، بیت اللہ میں مقام ابراہیم ہیں اور رکن یمانی ہیں جس کے چھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جہاں قدرت کا ایک لافانی معجزہ زمزم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنا دوسری مساجد میں ادا کی گئی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور بیت اللہ کا حج ہر صاحب حیثیت مسلمان پر جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر فرض ہے۔ حج ساری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہیں، حتیٰ کہ صحابی نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم یہ نہ کر سکتے۔ پھر فرمایا، جو چیز میں تم کو بتانا چھوڑ دوں اس بارے میں تم مجھ سے بھی سوال نہ کیا کرو۔ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے زیادہ سوال کرنے اور ان سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے ہیں، لہٰذا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو حسب استطاعت اس پر عمل کرو، اور جب کسی چیز سے منع کروں تو رک جاؤ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس نے قدرت کے باوجود حج نہ کیا اس کے لیے برابر ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اسے سعید نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ اور اگر کسی مرنے والے پر حج فرض ہو، یعنی کہ وہ مرنے والا استطاعت رکھتا ہو مگر حج نہ کیا ہو اور اس سے پہلے ہی اسے موت آ گئی ہو، تو اس کے ورثہ کو چاہیے کہ وہ میت کی طرف سے حج ادا کریں۔ تو ان احادیث کی روشنی میں ہمیں مسجد الحرام کی فضیلت اور اہمیت کا پتہ چلا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر امت مسلمہ کو مسجد الحرام بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔
مسجد الحرام کے علاوہ مسجد نبوی کی بھی بہت اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کی ہے۔ اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کا حصہ ریاض الجنہ جنت کا باغ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر حوض کوثر پر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حجرے اور منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر میرے حوض پر ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور مسجد نبوی کے اس مقام کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اور اگر ریاض الجنہ میں عبادت کرنے کا موقع مل جائے تو وہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جب امت مسلمہ مسجد نبوی میں زیارت کے لیے جاتی ہے تو ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز ادا کرتی ہے، اور اس وقت ایسا گمان ہوتا ہے کہ ہم جنت میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا مسجد حرام کے سوا دوسری مساجد میں ادا کی گئی 1000 نماز سے بہتر ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ قبر مبارک کے سامنے باادب کھڑے ہو کر آہستہ آواز سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر سلام کہنا چاہیے، اور قبر مبارک پر سلام کہنے کے بعد درود شریف پڑھنا بھی مستحب ہے۔ اور تیسری مسجد جہاں زیارت اور ثواب کے لیے جانا جائز ہے وہ مسجد الاقصیٰ ہے۔ مسجد الاقصیٰ مسجد حرام کے بعد دنیا میں تعمیر ہونے والی دوسری مسجد ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ مسجد مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی ہے، اور مسجد الاقصیٰ میں پڑھنے والی ہر نماز کا ثواب مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو چھوڑ کر 250 نماز کے برابر ہے۔ تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں پتہ چلا کہ یہ تینوں مساجد کتنی اہم ہیں اور کتنی عظمت والی ہیں، اور ان تینوں مساجد میں نماز ادا کرنے کا ثواب ہمیں کتنا زیادہ ملتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کو ان تینوں مساجد میں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان 3 مساجد کے علاوہ مسجد قباء کی زیارت کرنا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور کبھی پیدل چل کر مسجد قباء کی زیارت فرمایا کرتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسجد قباء میں تحیۃ المسجد ادا کرنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور اس مسجد یعنی مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے تو اسے عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ مسجد قباء کے علاوہ ثواب کی نیت سے مدینہ منورہ کی باقی مساجد کی زیارت کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ باقی مساجد میں آپ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن ثواب کی نیت سے نہیں۔ ثواب کی نیت سے 3 مساجد میں ہی جانا ہے، مسجد الحرام یعنی بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد الاقصیٰ، جہاں جانے سے ثواب ملتا ہے، اور مسجد قباء کی زیارت کرنا مسنون ہے۔ تو کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے ان مساجد کی اہمیت اور فضیلت کو جانا۔ تو آخر میں میرے رب سے میری یہی دعا ہے کہ یا رب العالمین تمام امت مسلمہ کو ان مساجد کی زیارت نصیب فرما۔ یا رب العالمین تمام امت مسلمہ کو بیت اللہ کا حج نصیب فرما۔ یا رب العالمین تمام امت مسلمہ کو مسجد نبوی کی زیارت عطا فرما۔ یا رب العالمین تمام امت مسلمہ کو مسجد الاقصیٰ کی زیارت عطا فرما۔ یا پروردگار عالم تمام امت مسلمہ کو مسجد قباء اور مدینے کی تمام مسجدوں میں جانا نصیب ہو۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخش۔ یا رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ یا رب العالمین ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین مسجد اقصیٰ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قبلہ اول کی حفاظت فرما۔ یا پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی، آمین یا رب العالمین۔
اگر آپ سب کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ کے ذریعے مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ بہت جلد اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔